السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اور استغفار کے ساتھ ایک لفظ اور بولا جاتا ہے توبہ۔ توبہ استغفار بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں سے پلٹ آنا، بعد آ جانا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی برکت یہ ہے کہ آسمان سے بارشیں اترتی ہیں۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہیں مالوں کے اندر بھی اضافہ کر دے گا، مدد دے گا تمہاری مال کے لحاظ سے، اور بیٹے بھی تمہیں عطا کرے گا۔ اور ویجعل لکم جنات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا۔ ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو یہ استغفار جو ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور استغفار کے لیے مختلف جملے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی استغفار کا کلمہ یاد نہیں ہے تو یہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اور یاد کر لیتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ کہہ لیں، اگر اور یاد کر لیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ لیں، اگر اور تھوڑا سا میٹھا ڈالنا چاہتے ہو نا، جنہ گوڑ نہیں میٹھا، تو اور ڈالنا چاہتے تو پھر آپ یہ کہہ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح ایک دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا یاد کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں استغفار کتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا محبوب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ بتلائیے کہ میں اگر لیلۃ القدر پالوں، جو رات جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر پالوں تو میں اس کے اندر کون سی دعا پڑھوں، میں اس کے اندر کیا ذکر کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ استغفار کا کلمہ ہے، یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تو یہ استغفار سکھایا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور میں نماز کے اندر درود شریف پڑھنے کے بعد کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے استغفار سکھایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں پر بہت سارا ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو استغفار کے کلمات سکھائے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو استغفار کے کلمات یاد ہوں پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کی ٹینشنیں ختم۔ آپ کا کاروبار بند ہے انشاءاللہ چل جائے گا، آپ کے گھر کے اندر بیماری ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، شفائیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، رزق کے اندر کمی ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، اور انشاءاللہ مال کے اندر برکت آ جائے گی۔ آپ کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، آپ استغفار کریں، مسلسل استغفار کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے گا۔ بیٹوں کی ضرورت ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم مال بھی دیں گے اور بیٹے بھی دیں گے۔ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح کوئی بھی ٹینشن ہے، بہت سارے لوگ آتے جی کاروبار بند پڑا ہے، استغفار کرو بھائی۔ بہت سارے جی بیماری ہے، شفا نہیں ہو رہی، تویز ڈال دی ہے کسی نے، جی فلاں دکان نہیں چل رہی، تویز ڈال دی ہے، استغفار کرو بھائی، انشاءاللہ کسی کا کوئی تویز آپ کو اثر نہیں کرے گا۔ تو استغفار کی برکت یہ ہے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں، ہر مشکل، ہر ٹینشن۔ آپ یہ کہہ لیں آپ بند گلی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس سوائے خودکشی کے کوئی راستہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم استغفار کو لازم پکڑ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس تنگی سے نکلنے کا بھی راستہ بنا دے گا۔ اور فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ بہت سارے کلمات ہیں استغفار کے، میرا مجرب،
میرا آزمودہ، اور میں نے خود جس استغفار کے کلمے کو پڑھ کر ہزاروں مرتبہ دعائیں میری قبول ہوئیں، ہزاروں مرتبہ میری ٹینشنیں ختم ہوئیں، سینکڑوں مرتبہ میں پھنسا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کلمات کی برکت سے مدد کی، اور میرے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جی ہمیں کوئی وظیفہ بتلائیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، دکان بند ہے نہیں چل رہی، وظیفہ بتا دیں، میں ان کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں۔ اسی طرح میرے پاس کوئی بیمار آتا ہے، وظیفہ بتا دیں، میں اس کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں۔ اور میرے پاس سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، گھروں کی لڑائیاں، چپکلشیں، ایک دوسرے کے ساتھ طلاق تک معاملے پہنچ جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، اللہ کے فضل و کرم سے میں یہی وظیفہ ان کو بتاتا ہوں اور یہی استغفار کا کلمہ بتاتا ہوں، صلح ہو جاتی ہے، دکانیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹینشنیں حل ہو جاتی ہیں، مسائل ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے، اور زندگی آرام سے گزرتی ہے اور اطمینان سے گزرتی ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، صبح و شام کے اذکار کیا کریں، اور اس طرح سونے جاگنے کے اذکار کیا کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ وظیفہ یاد کر لیں، یہ میری ویڈیو سیو کر لیں اپنے پاس، چینل میرا سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ وظائف یاد رہیں گے اور آپ کی زندگی بدل دے گی۔ انقلابی وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج، قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھیں نا، وظیفے تو بڑے ہیں، استغفار کے کلمات بڑے ہیں، لیکن ایک استغفار کا جملہ اور دعا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محبوب اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے۔ سورۃ المؤمنون ہے، 18واں پارہ ہے، 18ویں پارے شروع سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے، اور جہاں پر سورۃ المؤمنون ختم ہوتی ہے آخری آیت ہے، آگے اس کے سورۃ النور شروع ہوتی ہے، لکھ لیں اپنے پاس یا یہ سیو کر لیں اور بار بار اس کو سن کے وہ قرآن مجید کھول کے آپ تو یہ سنتے رہیں ساتھ میری ویڈیو، اور ساتھ قرآن مجید کھول کے اوپر سے وہ ڈھونڈیں، آپ کو مل جائے گی۔ 18واں پارہ کھول لیں، سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون سے شروع ہو رہا ہے، اور جہاں پر یہ سورت اینڈ ہوتا ہے، اختتام آخری آیت، اس سے آگے سورۃ النور شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی آخری آیت ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، مکے کے اندر ٹینشنیں ہیں، پریشانی ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، کافر آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ستم ڈھا رہے ہیں، صحابہ کو ماریں پڑ رہی ہیں، اللہ کے رسول پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں، دل دکھی ہیں، دل غمزد ہیں، اور اس دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اے ٹینشنوں کے اندر پھنسے ہو، اے ظلم سہتے ہوئے مسلمانوں، اے پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے مسلمانوں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے سارے مشرک آپ کی جان کے در پہ ہیں، آپ یہ پڑھیں، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، سکون مل جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، جو وظیفہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، کیا اس سے بہتر بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ جو کلمات استغفار کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، کیا اس سے بہتر بھی کلمات ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقُلْ، آپ پڑھیں، آپ کہیں رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یعنی وَقُلْ آپ اتار دیں، یہاں سے دعا شروع ہوئی رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، ربی، اے میرے رب، اغفر، تو معاف فرما، ورحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ لیں یہ دعا یاد کریں، واللہ میں یہ دعا روزانہ 1000 بار پڑھتا ہوں، سچی بات ہے۔ مجھے جو ٹینشن ہوتی ہے، جو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوتا، اتنی مشکل میں پھنسا ہوتا ہوں، اس دعا کی برکت سے ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں وظائف پوچھنے کے لیے، اپنے مسائل لے کر، دم کروانے آ رہا ہے، کوئی اور مسئلہ لے کے آ رہا ہے، کوئی جادو کا مسئلہ لے کے آ رہا ہے، کوئی تعویذوں کا مسئلہ لے کے آ رہا ہے، کسی کو جنات لگے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، میرے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو میں ایک وظیفہ یہ بتا رہا ہوتا ہوں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 3 دن گزرتے ہیں، 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے سینکڑوں بار لوگوں پہ تجربہ کیا ہے، آپ کو بھی میں یہ وظیفہ، اپنا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو حرز جان بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے، نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، باقی بھی جو اعمال ہیں وہ پابندی کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ ہر وقت کرتے رہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بس یاد کر لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔